ہجڑوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس ہوتی ہے وہ نماز کس طرح ادا کریں گے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آسان انداز سے بتاؤں گا۔ مرد عورت بھی اگر سنیں گے تو ان کو بھی بہت ساری باتیں اس میں نالج کے لیے، سیکھنے کے لیے ملیں گی، اور خاص طور پر یہ جو مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس ہے انہوں نے نماز کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے بڑے آسان انداز سے بتاؤں گا۔ ایک بار انشاءاللہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کی ساری کنفیوژنیں دور ہو جائیں گی، آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، جیسے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، قل هو اللہ، یا کوئی سورت، اور رکوع کی تسبیح، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، پھر سجدے کی تسبیح، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر، التحیات، درود، دعا۔ یعنی جو نماز کے اندر عربی میں کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ سارے سیم ہیں، مردوں نے بھی وہی سیم پڑھنے ہوتے ہیں، عورتوں نے بھی وہی سیم پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جو مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس ہوتی ہے، ہجڑے آپ ان کو بولیں، یعنی میں لفظ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں، کسی کو اگر برا لگا ہو تو برا لگے تو معذرت، صرف اس وجہ سے کہ لوگ یہ لفظ یوز کرتے ہیں تو سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ بتانے کا اور بات کرنے کا مقصد کیا ہے یا کن کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ تو نماز کے اندر جو پڑھنا ہے وہ سیم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور جو مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس ہے یعنی ہجڑے جو ہیں ان کا بھی بالکل سیم ہے، نماز میں انہوں نے پڑھنا بالکل سیم ہے۔ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز جب انہوں نے ادا کرنی ہے تو وہ ہاتھ جیسے باندھتی ہیں عورتیں اور مرد ایسے باندھتے ہیں، تو وہ ہاتھ کس طرح باندھیں گے، وہ رکوع کس طرح کریں گے، اور وہ مثال کے طور پر عورتیں جو ہے وہ مکمل پردہ کر کے نماز پڑھتی ہیں، یعنی چادر وغیرہ اچھے طریقے سے موٹی چادر لے کے اور مکمل ان کے پردے کے احکام ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کس طرح کریں گے، نماز کو سٹارٹ کیسے کریں گے، ہاتھ کیسے باندھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجدے کیسے کریں گے، التحیات میں کیسے بیٹھیں گے وغیرہ، یہ چیزیں اس ویڈیو میں ہم نے توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ یہ جو مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس ہوتی ہے ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اس کے بعد میں نماز کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں ان کے لیے جو مرد عورت کے علاوہ تیسری جنس ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض ہجڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر مثال کے طور پر صرف کیفیات، یا وہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ عورتوں والے ہیں لیکن ہوتے وہ مرد ہیں، یعنی مرد ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، پورے بدن کے اعتبار سے سارا جسمانی طور پر مرد ہیں، اور سمجھ لیں کہ ذہنی طور پر یا کیفیات کے جذبات کے اعتبار سے عورتوں والی فیلنگز ان کی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ مردوں کے حکم میں ہی ہوں گے اور وہ سیم مردوں کی طرح نماز پڑھیں گے، ان کے سارے معاملات، سارے احکام مردوں والے ہوں گے، یعنی وہ مرد ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مثال کے طور پر جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سارے سیم عورتوں والے ہیں، بدنی طور پر، جسمانی طور پر سارے کے سارے عورتوں والے ان کے جسم کے حصے ہیں، پارٹس ہیں، لیکن ان کے جذبات اور کیفیات عورتوں والی ہیں، وہ مردوں والی ہیں۔ مطلب کہ جسمانی طور پر ساری عورت والے اجزاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، اور ذہنی طور پر، کیفیات کے طور پر اور جذبات کے طور پر وہ مردوں کے والے جذبات ہیں، مردوں والے معاملات ہیں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ وہ جسمانی طور پر ساری عورت والے معاملات ہیں تو وہ عورت کے حکم میں ہی ہوں گے اور وہ عورت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ صرف اس بیس پر کہ میرے جذبات مردوں والے ہیں تو وہ مرد نہیں بنے گے، صرف اس بیس پر کہ میرے جذبات عورتوں والے ہیں تو وہ عورت نہیں بنے گی، بلکہ جسمانی طور پر جو اس کے جسم کے حصے ہیں، جو اس کے پارٹس ہیں، عورتوں والے ہیں تو وہ عورت، مردوں والے ہیں تو مرد، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تھوڑا بہت نقص والا معاملہ ہو، جیسے مثال کے طور پر جسمانی طور پر تھوڑا بہت نقص ہے اور آج کل چونکہ جدید دور ہے اور اس نقص کو آپریٹ کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، تو وہ مثال کے طور پر مرد ہے لیکن تھوڑا بہت اس طرح کا اس کو مسئلہ ہے، ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں وہ دوسری طرف عورت ہوں یا ہجڑا ہوں، اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن اس کی اس خرابی کو، اس نقص کو آپریٹ کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، تو اس کو دور کر کے اس کو مرد کے حکم میں رکھا جائے گا، وہ مرد ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں والا معاملہ کہ مکمل سارا جسمانی طور پر ساری عورتیں ہیں اور تھوڑا بہت کوئی نقص یا مسئلہ ایسا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں مرد ہوں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو وہ بھی آپریٹ کے ذریعے دور ہو سکتا ہے، تو وہ عورت کے حکم میں ہی ہوگی، اس پر سارے احکام بھی عورتوں والے ہوں گے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ وہ تیسری قسم کہ جس میں مثال کے طور پر اوپر والا حصہ، یعنی کہ جیسے پیٹ سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ عورتوں والا ہے، اور یعنی یوں سیدھا بتا دوں، آدھا بدن مردوں والا ہے، آدھا بدن عورتوں والا ہے،
یا مرد اور عورت دونوں والی علامتیں ہیں، تو یہ ذرا وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جو اصل جس کو بولا جاتا ہے نا ہجڑا، کہ اس میں مردوں والا جسم بھی ہے عورتوں والا جسم بھی ہے، اور وہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو آج کل تو ویسے جدید دور ہے، وہ عورت کو مرد بنا دیتے ہیں، مرد کو عورت بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا آدھا بدن یا تو وہ نیچے والا حصہ عورتوں والا ہے اوپر سے مرد ہے، یا پھر نیچے والا حصہ مردوں والا ہے اوپر سے عورت ہے۔ اگر میں نے سیم بول دیا ہو تو معذرت، مطلب یہ ہے کہ یا ایسی سچویشن ہو کہ اوپر سے مرد ہو نیچے سے عورت، یا پھر ایسی سچویشن ہو کہ اوپر سے عورت اور نیچے سے مرد، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا اگر معاملہ ہو، اس طرح کی کنڈیشن ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس پر احکام کون سے لاگو ہوں گے یہ بات، اور نماز کا طریقہ کہ وہ جو ایسی سچویشن میں ہیں کہ وہ آدھے مرد ہیں آدھی عورت ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ نماز کس طرح ادا کریں گے، کیونکہ پہلے دو کا میں بتا چکا کہ جسمانی طور پر عورت ہے، صرف فیلنگز کیفیات مردوں والی ہیں تو وہ عورت ہی ہوگی، عورت کی طرح نماز پڑھے گی۔ دوسری یہ کہ بدنی طور پر جسمانی طور پر مرد ہے، صرف کیفیات اور جذبات عورتوں والے ہیں تو وہ مرد ہی ہے، اس پر سارے احکام نماز کا طریقہ ہر چیز مردوں والا ہی ہوگا۔ اب آگے بات یہ جو تیسری قسم میں نے بتائی کہ آدھا مرد آدھی عورت اس طرح کے معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ وہ نماز جب ادا کرے گی تو اس نے مکمل پردہ کر کے عورتوں کی طرح دوپٹہ اور چادر موٹی لے کے اچھے طریقے سے کہ اس کے بال بھی نظر نہ آئیں اور مکمل باقی بدن بھی چھپا ہوا ہو، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، دونوں پاؤں، اس کے علاوہ مکمل بدن اس کا نماز میں چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی مکمل بدن چھپا کے جس طرح عورتیں چھپاتی ہیں اس طرح وہ چھپائے گی۔ کون؟ کہ جس میں مردوں والی علامت بھی ہے عورتوں والی بھی، یعنی جس کا میں نے بولا کہ آدھا مرد آدھی عورت، یا اوپر سے عورت نیچے سے مرد، اوپر سے مرد یا نیچے سے عورت، اس طرح کا معاملہ ہو اگر، یا پھر دونوں مرد و عورت کی علامتیں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں عورت کی طرح مکمل پردہ کر کے اس نے نماز سٹارٹ کرنی ہے۔ اب نماز سٹارٹ چادر کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرنی ہے، اور عورتوں کی طرح اس نے ہاتھ باندھنے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کی طرح یوں کر کے اس نے ہاتھ باندھنے، اور اس کے بعد پھر جب رکوع والا معاملہ آئے گا، جب رکوع کرنا ہے تو رکوع میں اس کے لیے مکمل پورا نیچے کی طرف جھکنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا جھک جائے کہ ہاتھ اس کے گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں، اتنا کافی ہے۔ اور اسی طرح جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ عورتوں کی طرح سجدہ کر لے، یعنی سمٹ کر کلوز ہو کے سجدہ کر لے، کلوز ہو کے سجدہ کر لے، یعنی کہ وہ بازوؤں کو ساتھ ملا کے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملا کے اور پیٹ کو رانوں سے ملا کے اس طرح کلوز ہو کے سمٹ کے سجدہ کر لے، اور اپنے پاؤں دونوں جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ نکال لے، اس طرح کر کے سجدہ کر لے۔ اور جب اتحیات پہ بیٹھے تو عورتوں کی طرح بیٹھ جائے، جیسے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال کے اس طرح اتحیات پہ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا معاملہ ہو کہ ان کو اس طرح بیٹھنے میں آسانی نہ ہو بلکہ مردوں کی طرح بیٹھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھے تو اس طرح ان سے صحیح طرح نہیں بیٹھا جاتا، تو ایسی صورت میں وہ پھر مردوں کی طرح بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ سجدہ کرنے میں اگر ایسا معاملہ ہو، کسی کو پرابلم ہو، جیسے کوئی عورت والے مسئلے میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ پریگننٹ ہو، عورت کے لیے ویسے تو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہو، اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر وہ اگر جس طرح ایزی ہو اشارے سے کرنا چاہے، اگر اس کو مشکل ہوتی ہو کرنے سے، یا پھر وہ کھل کے کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ اس طرح بھی کر سکتی ہے، کلوز ہو کے کرنا، اس طرح اس پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ ویسے بھی فرض و واجب کا کوئی حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ بولتے ہیں کہ عورت کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ کلوز ہو کر اور سمٹ کر سجدہ کریں۔ تو یہ جو مرد عورت کے علاوہ تیسری جنس ہے، ان کے لیے بھی مثال کے طور پر اگر ایسا معاملہ ہے کہ اگر وہ رکوع مردوں کی طرح کر لیتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نماز ان کی پھر بھی ہو جائے گی۔ ہاتھ اگر مردوں کی طرح باندھ لیتے ہیں تو نماز ان کی پھر بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ رکوع بالکل نیچے ہو کے جھک کے کمر سیدھی کر کے کرتے ہیں تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ اگر مردوں کی طرح کر لیتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی، مردوں کی طرح اتحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ صرف اس کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ عورتوں کی طرح نماز پڑھیں، کمر اتنی بالکل سیدھی نہ کریں، صرف ہاتھ گھٹنوں تک ٹچ ہو جائیں، اتنا جھکیں، اور سجدہ کلوز ہو کے سمٹ کر کریں، اتحیات میں بیٹھیں تو دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں۔ یہ ان کے لیے افضل اور بہتر طریقہ ہے کیونکہ اس میں ان کا زیادہ ستر اور زیادہ پردہ ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی عورت اس کی مخالفت کرتی ہے اور سیم مردوں کی طرح نماز ادا کرتی ہے، جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کھل کے، رکوع جس طرح مرد کرتے ہیں، اتحیات میں جس طرح مرد بیٹھتے ہیں، اگر کوئی عورت بھی اس طرح نماز ادا کرتی ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بولیں گے کہ افضل اور بہتر اس کے لیے یہ تھا کہ وہ سمٹ کر اور کلوز ہو کے جتنا ہو سکے اتنا کلوز ہو کے نماز ادا کرتی، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اگر وہ سیم مردوں کی طرح نماز ادا کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج سے مراد یہ ہے کہ یہ بولیں گے کہ مناسب نہیں ہے،
हर्ज वाला मैंने लफ्ज़ बोल दिया, मुनासिब नहीं है। अगर क्लोज होकर और सिमट कर पढ़ती तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि वो उसके पर्दे वाले अहकाम और मामलात और उसके जिस्म में जो पर्दे वाले मामलात हैं ना वो ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर इस तरह वो क्लोज होकर अदा करती तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर और अफजल है। लेकिन अगर खुल के अदा करेगी, मर्दों की तरह अदा कर लेती है, तब भी नमाज हो जाएगी। और सेम ये जो तीसरी जिन्स का मैंने बताया मर्द औरत के अलावा, तो इनका भी सेम हुक्म ये है कि इन पर वैसे तो अहकाम जिनका पता न चल सके कि ये मर्द हैं या औरत हैं, उनका तो मैंने बता दिया कि जिनका मर्दों वाले जिस्म हो मर्द वाला हुक्म लगेगा, औरत वाला जिस्म हो औरत वाला हुक्म लगेगा। जिनका पता न चल सकता हो, दोनों के वो जिस्म के आज़ा मिक्स हो चुके हों, यानी पैदाइश के वक्त कोई इस तरह का मामला बन जाता है कि उसमें कुछ बदन मर्दों वाला कुछ बदन औरतों वाला इस तरह हो जाता है। तो अगर जिसका पता न चल सकता हो, मर्द वाली अलामत भी है औरत वाली अलामत भी है, तो उसके लिए हुक्म ये होता है कि उसको औरत के हुक्म में रखा जाएगा। ठीक है, औरत के हुक्म में रखा जाएगा और मर्द जो हैं मर्दों से वो पर्दा करेगी। यानी पर्दे वाले अहकाम में देखेंगे तो वो जिसका पता ना हो कि ये मर्द है या औरत है, उसमें दोनों वाले आज़ाब मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में वो मर्दों से पर्दा करेगा। यानी हिजड़ा वो जो होगा तो वो मर्दों से पर्दा करेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो औरत हो। ठीक है, तो शक है इसमें कि मर्द है या औरत है, क्योंकि उसमें दोनों वाली अलामतें हैं। और वो मिसाल के तौर पर जो जिसका मैंने बताया ये जिन्स जो है तीसरी जिन्स है मर्द औरत के अलावा, इसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पर वो किसी औरत के पास जाता है या औरत के पास वो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में औरतें उससे पर्दा करेंगी। मर्दों से वो पर्दा कर रहा है हिजड़ा, कि मर्द अगर कोई हो तो उनसे वो पर्दा करेगा, क्योंकि हो सकता है वो औरत हो, तो क्योंकि उसमें शक है, उसमें दोनों वाली अलामतें हों, अल्लाह जानता है कि वो मर्द है या औरत है। और अगर वो किसी जगह पर जाता है वही हिजड़ा, तो औरतें भी उससे पर्दा करेंगी। औरतें क्यों पर्दा करेंगी? औरतें इस वजह से पर्दा करेंगी क्योंकि हो सकता है ये मर्द हो, क्योंकि ये हम तो नहीं जानते, उसमें मर्द वाली अलामत भी मौजूद है औरत वाली अलामत भी मौजूद है। तो हो सकता है, अल्लाह जानता है, हो सकता है कि ये मर्द हो, तो हमें कंफर्म पता नहीं है, मालूम नहीं है, और उसको भी बेचारे को खुद कंफर्म मालूम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अलामतें दोनों वाली हैं, मर्द वाली भी है औरत वाली भी है। तो औरतें भी उससे पर्दा करेंगी और वो खुद भी मर्दों से पर्दा करेगा, इस वजह से कि हो सकता है वो औरत हो, इस वजह से मर्दों से पर्दा करेगा, और उससे औरतें पर्दा करेंगी इस वजह से हो सकता है कि ये मर्द हो। ठीक है, इस वजह से। और नमाज का मैंने बता दिया कि नमाज वो औरतों की तरह पढ़े, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो मर्दों की तरह भी पढ़ लेता है तब भी इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। और इनके बारे में इनको अगर कोई ये जो तीसरी जिन्स है मर्द औरत के अलावा, इनको कफन किस तरह पहनाना है, कौन पहनाएगा, गुस्ल किस तरह देना है, कौन देगा, या क्या मामला इनका होगा, इस पर भी, और इनका जनाजा किस तरह पढ़ा जाता है, उसमें दुआ कौन सी पढ़ी जाती है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजनें उम्मीद है दूर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो या कोई बात आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।